ابن انشا کا کالم فیض اور میں۔ بڑے لوگوں کے دوستوں اور ہم جلیسوں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اس دوستی اور ہم جلیسی کا اشتہار دے کر خود بھی ناموری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے وہ عجز و فروتنی کے پتلے جو شہرت سے بھاگتے ہیں، کم از کم اپنے ممدوح کی زندگی میں۔ ہاں، اس کے بعد رسالوں کے ایڈیٹروں کے پرزور اصرار پر انہیں اپنے تعلقات کو علم نشرہ کرنا پڑے تو دوسری بات ہے۔ ڈاکٹر لکیر الدین فقیر کو لیجئے، جیسے اور پروفیسر ہوتے ہیں ویسے یہ تھے۔ لوگ فقط اتنا جانتے تھے کہ علامہ اقبال کے ہاں اٹھتے بیٹھتے تھے، سو یہ بھی خصوصیت کی کوئی بات نہیں۔ یہ انکشاف علامہ کے انتقال کے بعد ہوا کہ جب کوئی فلسفے کا دقیق مسئلہ ان کی سمجھ میں نہ آتا تو انہی سے رجوع کرتے تھے۔ ڈاکٹر لکیر الدین فقیر نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک روز آدھی رات کو میں چونک کر اٹھا اور کھڑکی میں سے جھانکا تو کیا دیکھتا ہوں کہ علامہ مرحوم کا خادم خاص علی بخش ہے۔ میں نے پوچھا خیریت؟ جواب ملا علامہ صاحب نے یاد فرمایا ہے۔ میں نے کہا اس وقت؟ بولا جی ہاں اسی وقت، اور تاکید کی ہے ڈاکٹر صاحب کو لے کر آنا۔ میں حاضر ہوا تو اپنے لحاف میں جگہ دی اور فرمایا آج ایک صاحب نے گفتگو میں راضی کا ذکر کیا، تم جانتے تو ہو میں شاعر آدمی ہوں، آخر کیا کیا پڑھوں۔ اس وقت یہ پوچھنے کو تکلیف دی ہے کہ یہ راضی کون صاحب تھے اور ان کا فلسفہ کیا تھا۔ میں دل ہی دل میں ہنسا کہ دیکھو اللہ والے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ بہرحال تعمیر ارشاد میں نے امام فخر الدین رازی اور ان کے مکتب فکر کا سیر حاصل احاطہ کیا اور اجازت چاہی۔ علامہ صاحب دروازے تک آئے، آپ دیدہ ہو کر رخصت کیا اور کہا تم نے میری مشکل آسان کر دی، اب شہر میں اور کون رہ گیا جس سے کچھ پوچھ سکوں۔ اگلی اتوار کو زمیندار کا پرچہ کھولا تو صفحہ اول پر علامہ موصوف کی نظم تھی جس میں وہ مصرع ہے: غریب اگرچہ ہیں راضی کے نکتہ ہائے دقیق۔ ہرچند میں نے واضح کر دیا کہ راضی کا فلسفہ خاصا پیش پا افتادہ ہے، دقیق ہرگز نہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے علامہ مرحوم کو ایسا ہی لگا۔ مدرسہ علمیہ شرطیہ موچی دروازے کے پرنسپل مرزا اللہ دتہ خیال نے، جو 6 ماہ میں میٹرک اور 2 سال میں BA پاس کرانے کی گارنٹی لیتے ہیں، ماہنامہ تصویر بتاں میں پہلی بار اس بات کا اعتراف کیا کہ علامہ مرحوم کو مثنوی مولانا روم کے بعض مقامات میں الجھن ہوتی تو مجھے یاد فرماتے تھے۔ ایک بار میں نے عرض کیا آپ منشی فاضل کیوں نہیں کر لیتے؟ تمام علوم آپ کے لیے پانی ہو جائیں گے۔ بولے اس عمر میں اتنی محنت شاقہ نہیں کر سکتا۔ بعد میں نے سوچا واقعی شعراء تلامیذ الرحمن ہوتے ہیں، ان کو علم اور ریسرچ کے جھمیلوں میں نہیں پڑنا چاہیے، یہ تو جیسے سر پھروں کا کام ہے۔ علامہ کے ایک جگری دوست رنجور فیروز پوری کو بھی لوگ گوشہ گمنامی سے نکال لائے۔ ایک بصیرت افروز مضمون میں آپ نے لکھا خاکسار نے اپنے لیے شاعری کو کبھی ذریعہ عزت نہیں جانا، بزرگ ہمیشہ نیچہ بندی کرتے آئے تھے، اس میں خدا نے مجھے برکت دی۔ جو ٹوٹا پھوٹا کلام بسبیل ارتجال کہتا تھا علامہ صاحب کی نظر کر دیتا تھا۔ اب بھی دیکھتا ہوں کہ ارمغان حجاز وغیرہ کتابوں میں سینکڑوں ہی مصرے جو اس ہیچم دان کج مج زبان نے علامہ کے گوش گزار کیے تھے نگینوں کی طرح چمک رہے ہیں۔ حکیم اسرائیلی مصنف طب بقراتی نے نمائندہ صبح و شام کو انٹرویو دیا تو بتایا کہ ایک زمانے میں حکیم الامت کو بھی طب کا شوق ہوا، بندہ نسخہ لکھتا اور علامہ مرحوم پڑیاں بناتے اور جشاندے کوٹتے چھانتے۔ اس دوران اگر فکر سخن میں مستغرق ہو جاتے تو کبھی کبھی ہاون دستے میں اپنا انگوٹھا پھوڑ بیٹھتے۔ دوسرے روز عقیدت مند پوچھتے کہ یہ کیا ہوا تو فقط مسکرا کر انکشت شہادت آسمان کی طرف بلند کر دیتے۔ عام لوگوں کا یہ خیال تھا کہ علامہ مرحوم آخری سالوں میں کبوتر بازی اور پہلوانی نہیں کرتے تھے اور مینڈے لڑانے کا شوق بھی ترک کر دیا تھا۔ صحیح صورتحال سے میاں راج الدین گجرانوالی نے رسالہ غزل الغزات کے اقبال نمبر میں پردہ اٹھایا۔ پھر علامہ مذکور کے احوال میں اکثر آیا ہے کہ فلاں بات سنی اور آپ دیدہ ہو گئے، فلاں ذکر ہوا اور آنسوؤں کا تار بند کیا۔ اس کا بھید بھی علامہ مرحوم کے ایک اور قریبی دوست ڈاکٹر عین الدین ماہر امراض چشم نے کھولا۔ اس زمرے میں ڈاکٹر محمد موسیٰ پرنسپل بانگے درہ ہومیوپیتھک کالج گڑھی شاہو کو رکھیے،
جنہوں نے علامہ اقبال مرحوم کی زندگی کے ایک اور غیر معروف گوشے کو بے نقاب کیا۔ اپنی کتاب تسہیل الہومیوپیتھی کے دیباچے میں رقم طراز ہیں۔ لوگوں کو یہ گمان غلط ہے کہ ڈاکٹر اقبال فقط نام کے ڈاکٹر تھے۔ اس عاجز کا مطالعہ اتنا نہیں کہ ان کے شاعرانہ مقام پر گفتگو کر سکے، ہاں اتنا وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ مرض کی تشخیص میں اپنے بعد میں نے انہی کو دیکھا۔ بعض اوقات دواؤں کے ضمن میں بھی ایسے قابل قدر مشورے دیتے کہ یہ عاجز اپنے تبحر علمی کے باوجود حیران رہ جاتا۔ شاعر تو ہمارے یہاں اب بھی اچھے اچھے پائے جاتے ہیں۔ میرے نزدیک علامہ مرحوم کی رحلت ہومیوپیتھی طب کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ میں مریضوں پر توجہ دیتا، وہ ایک کونے میں بیٹھے حقہ پیتے رہتے۔ تاہم اس عاجز کے مطب کی کامیابی میں جو مایوس مریضوں کی آخری امید گاہ ہے اور جہاں خالص جرمن ادویات بکفایت فراہم کی جاتی ہیں، ان کے نام نامی کا بڑا دخل تھا۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ آپ نے اپنی ایک مشہور تصنیف کا نام بھی عاجز کے مطب کے نام پر رکھا۔ فیض صاحب کے متعلق لکھتے ہوئے مجھے کچھ تامل ہوتا ہے۔ دنیا حاسدان بد سے خالی نہیں۔ اگر کسی نے کہہ دیا ہم نے تو اس شخص کو کبھی فیض صاحب کے پاس اٹھتے بیٹھتے نہیں دیکھا، تو کون ان کا قلم پکڑ سکتا ہے؟ احباب پرزور اصرار نہ کرتے تو یہ بندہ بھی اپنے گوشہ گمنامی میں مست رہتا۔ پھر بعض باتیں ایسی بھی ہیں کہ لکھتے ہوئے خیال ہوتا ہے کہ آیا یہ لکھنے کی ہیں بھی یا نہیں۔ مثلاً یہی کہ فیض صاحب جس زمانے میں پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے، کوئی اداریہ اس وقت تک پریس میں نہ دیتے تھے جب تک مجھے دکھا نہ لیتے۔ کئی بار عرض کیا کہ ماشاءاللہ آپ خود اچھی انگریزی لکھ لیتے ہیں، لیکن وہ نہ مانتے، اور اگر میں کوئی لفظ یا فقرہ بدل دیتا تو ایسے ممنون ہوتے کہ خود مجھے شرمندگی ہونے لگتی۔ پھر فیض صاحب کے تعلق سے وہ باتیں یاد آتی ہیں جب فیض ہی نہیں، بخاری، سالک، خلیفہ عبدالحکیم وغیرہ ہم سبھی ہم پیالہ و ہم نوالا دوست راوی کے کنارے ٹہلتے رہتے اور ساتھ ہی ساتھ علم و ادب کی باتیں بھی ہوتی رہتی۔ یہ حضرات مختلف زاویوں سے سوال کرتے اور یہ بندہ اپنی فہم کے مطابق جواب دے کر ان کو مطمئن کر دیتا۔ اور یہ بات تو نسبتاً حال کی ہے۔ ایک روز فیض صاحب نے صبح صبح مجھے آن پکڑا اور کہا، ایک کام سے آیا ہوں۔ ایک تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یورپ میں آج کل آرٹ کے کیا رجحانات ہیں اور آرٹ پیپر کیا چیز ہوتی ہے۔ دوسرے میں واٹر کلر اور آئل پینٹنگ کا فرق معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھمری اور دادرے کا فرق بھی چند لفظوں میں بیان کر دے تو اچھا ہے۔ میں نے چائے پیتے پیتے سب کچھ عرض کر دیا۔ اٹھتے اٹھتے پوچھنے لگے، ایک اور سوال ہے، غالب کس زمانے کا شاعر تھا اور کس زبان میں لکھتا تھا؟ وہ بھی میں نے بتایا۔ اس کے کئی ماہ بعد ملاقات نہیں ہوئی، ہاں اخبار میں پڑھا کہ لاہور میں آرٹس کونسل کے ڈائریکٹر ہو گئے ہیں۔ غالباً اس نوکری کے انٹرویو میں اسی قسم کے سوال پوچھے جاتے ہوں گے۔ اکثر لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ نقش فریادی کا رنگ کلام اور ہے اور فیض صاحب کے بعد کے مجموعوں دست صبا اور زندان نامہ کا اور۔ اب چونکہ اس کا پس منظر راز نہیں رہا اور بعض حلقوں میں بات پھیل گئی ہے، لہذا اسے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فیض صاحب جب جیل گئے ہیں تو ویسے تو ان کو کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہوئی، لیکن کاغذ قلم ان کو نہیں دیتے تھے اور نہ شعر لکھنے کی اجازت تھی۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ ان کی آتش نوائی پر قدغن رہے اور لوگ انہیں بھول بھال جائیں۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں تدبیر کند بندہ تقدیر زند خندہ۔ فیض صاحب جیل سے باہر آئے تو سالم تانگا لے کر سیدھے میرے پاس تشریف لائے اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد کہنے لگے، اور تو سب ٹھیک ہے، لیکن سوچتا ہوں میرے ادبی مستقبل کا اب کیا ہوگا۔ میں نے مسکراتے ہوئے میز کی دراز میں سے کچھ مسودے نکالے اور کہا، یہ میری طرف سے نظر ہیں۔ پڑھتے جاتے تھے اور حیران ہوتے جاتے تھے۔ فرمایا، بالکل یہی جذبات میرے دل میں آتے تھے، لیکن ان کو قلم بند نہ کر سکتا تھا۔ آپ نے اس خوبصورتی سے نالے کو پابند نئے کیا ہے کہ مجھے اپنا ہی کلام معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا، برادر عزیز، بنی آدم آزائے یک دیگراند، تم پر جیل میں جو گزرتی تھی اسے میں یہاں بیٹھے بیٹھے محسوس کر لیتا تھا، ورنہ من آنم کے مندانم۔ بہرحال اب اس کلام کو اپنا ہی سمجھو، بلکہ اس میں نے تخلص بھی تمہارا ہی باندھا ہے، اور ہاں نام بھی میں تجویز کیے دیتا ہوں۔ آدھے کلام کو دست صبا کے نام سے شائع کرو اور آدھے کو زندان نامہ کا نام دو۔ اس پر بھی ان کو تامل رہا۔ بولے، برا سا لگتا ہے کہ ایسا کلام
جس پر ایک محب صادق نے اپنا خون جگر ٹپکایا ہو اپنے نام سے منسوب کر دوں؟ میں نے کہا فیض میاں، دنیا میں چراغ سے چراغ جلتا آیا ہے، شیکسپیئر بھی تو کسی سے لکھوایا کرتا تھا، اس سے اس کی عظمت میں کیا فرق آیا؟ اس پر لاجواب ہو گئے اور رقت طاری ہو گئی۔ فیض صاحب میں ایک اور بات میں نے دیکھی، وہ بڑے ظرف کے آدمی ہیں۔ ایک طرف تو انہوں نے کسی پر کبھی یہ راز افشا نہ کیا کہ یہ مجموعہ ان کا نتیجہ فکر نہیں، دوسری طرف جب لینن انعام لے کر آئے تو تمغہ اور آدھے روبل میرے سامنے ڈھیر کر دیے کہ اس کے اصل حقدار آپ ہیں۔ اس طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں، بیان کرنے لگوں تو کتاب ہو جائے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، نمود و نمائش سے اس بندی کی طبیعت ہمیشہ نفور رہی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔